ویلکم ڈیئر فرینڈز، اسلامیات کے اہم ترین 2000 سوالات کا جو سیریز ہم نے شروع کیا ہے تو یہ اس کا 75واں حصہ ہے۔ Who is traditionally attributed with the chronological order of the Quran's chapters؟ روایتی طور پر قرآن کی سورتوں کی ترتیب کے ساتھ کس کو منسوب کیا جاتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ What event marks the division between Meccan and Medinan surahs؟ کون سا واقعہ مکی اور مدینی صورتوں کے درمیان تقسیم کی نشاندہی کرتا ہے؟ ہجرہ یعنی ہجرت، یعنی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی تو وہ مکی صورتیں ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی تو وہ مدنی صورتیں ہیں۔ Where are Meccan surahs mostly located within the Quran؟ مکی صورتیں قرآن مجید میں زیادہ تر کہاں واقع ہے؟ near the end، اختتام کے قریب۔ What is the general ordering rule of the Quran's chapters؟ قرآن کی صورتوں کا عمومی ترتیب کیا ہے؟ longest to shortest، یعنی سب سے لمبے سے سب سے چھوٹے کی طرف۔ یعنی قرآن کی اگر آپ ابتدائی صورتیں دیکھیں، جس طرح سورہ بقرہ پھر سورہ آل عمران، تو یہ لمبی صورتیں، تو اس سے آگے صورتیں جتنی آتی رہتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ چھوٹی ہوتی رہتی ہے۔ موسٹ چیپٹرز کنٹیننگ مقطعات آر فرام وچ گروپ؟ مقطعات پر مشتمل زیادہ تر صورتیں کس گروہ کی ہے؟ مکن، یعنی جن صورتوں میں مقطعات ہے تو وہ زیادہ تر مکی صورتیں ہیں۔ In which surahs Allah's name is frequently mentioned as الرحمن؟ کن صورتوں میں اللہ کا نام کثرت سے الرحمن کے طور پر آیا ہے؟ مکن، یعنی مکی صورتوں میں۔ Any chapter that has a verse that commands to prostrate to Allah is Meccan except؟ کوئی بھی باب یعنی کوئی بھی صورت جس میں اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم دینے والی آیت ہو وہ مکی ہے، سوائے سورہ الرعد اینڈ سورہ الحج۔ یعنی قرآن میں 14 دفعہ سجدہ کرنے کا حکم آیا ہے۔ جب انسان وہ آیت پڑھتا ہے یا سنتا ہے مسلمان تو اس پہ سجدہ واجب ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو صورتیں ہیں وہ زیادہ تر مکی ہے، سوائے 2 صورتوں کے جو مکی نہیں ہے، اور وہ 2 صورتیں ہیں سورہ الرعد اور سورہ الحج۔ Any chapter that contains the word کلا نیور از؟ کوئی بھی سورہ جس میں کلمہ کلا کے معنی ہے کبھی نہیں کا لفظ ہے مکن، تو وہ صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ Any chapter that relates the story of Adam and Iblis i.e. Satan is Meccan except؟ کوئی بھی صورت جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس یعنی شیطان کا واقعہ بیان ہے وہ مکی ہے، سوائے سورہ بقرہ۔ What is the second pillar of اسلام؟ اسلام کا دوسرا ستون کیا ہے؟ صلاح یعنی نماز۔ What does the Arabic word صلاح mean؟ عربی لفظ صلاح کا کیا مطلب ہے یا کیا معنی ہے؟ prayer یعنی نماز۔ How many times is the word صلاح mentioned in the Quran؟ قرآن مجید میں لفظ صلاح کتنی بار آیا ہے؟ 83 یعنی 83 بار۔ What is صلاح classified into besides obligatory prayers؟ فرض نمازوں کے علاوہ نماز کو کن گروہوں میں یا کن کلاسز میں تقسیم کیا گیا ہے؟ سنہ اینڈ نفل پریئرز، یعنی سنت اور نفل نماز۔ What is شفاع in اسلام؟ اسلام میں شفاعت کیا ہے؟ pleading to God، یعنی خدا سے التجا کرنا کسی کے لیے۔ How many times is شفاع mentioned in the Quran؟ قرآن مجید میں شفاعت کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 29 times یعنی 29 بار۔
Who did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam promise intercession to? نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا وعدہ کس سے کیا ہے؟ His community یعنی ان کی امت سے، یعنی اپنی امت سے شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ What belief do Wahhabis consider polytheistic? وہابی کس عقیدہ کو مشرک سمجھتے ہیں؟ Asking prophets for help، انبیاء سے مدد مانگنا۔ What significant event preceded the revelation of the مدنی سورahs؟ مدنی صورتوں کے نزول سے پہلے کون سا اہم واقعہ پیش آیا؟ ہجرہ، یعنی اس سے پہلے ہجرت ہوئی مدینہ کو اور اس کے بعد مدنی صورتوں کا نزول ہو گیا۔ Where do the Madinan surahs mostly appear in the Quran؟ قرآن مجید میں زیادہ تر مدنی صورتیں کہاں موجود ہیں؟ Beginning and middle، یعنی شروع میں اور درمیان میں۔ Who is often directly addressed in the Madinan surahs؟ مدنی صورتوں میں اکثر کس کو براہ راست مخاطب کیا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ What is the Arabic term for the Friday prayer؟ نماز جمعہ کے لیے عربی اصطلاح کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ۔ The second call in نماز جمعہ is called، نماز جمعہ کی دوسری اذان کہلاتی ہے؟ اقامہ۔ What is the reward for attending Jummah prayer from the beginning according to a hadith؟ ایک حدیث کے مطابق شروع سے جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے کا ثواب کیا ہے؟ Reward of performing a complete Hajj pilgrimage، یعنی مکمل حج کرنے کا ثواب۔ اگر بندہ نماز جمعہ پوری اہتمام سے پڑھے اور شروع سے جو بھی نماز جمعہ کے لیے ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کر دے تو اس کا جو ثواب ہے وہ ایک مکمل حج کرنے کے برابر ہے۔ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever performs ghusl on Friday, then goes early to the mosque, listens to the imam and remains silent, will have۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا پھر جلدی جلدی مسجد کی طرف نکلا، امام کی بات سنی اور خاموش رہا تو his sins forgiven between that Friday and the next، یعنی اس کے اس جمعے سے اگلے جمعے کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ How many sermons are typically delivered during Jummah prayer؟ نماز جمعہ کے دوران عام طور پر کتنے خطبے دیے جاتے ہیں؟ 2، یعنی 2۔ Thank you for watching this video. Stay blessed.